بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل کچھ پاکستانی ایکٹرز کی ڈیتھ ہوئی اور مردہ حالت میں پائی گئیں۔ اس سے کئی سوال اٹھتے ہیں، اگر کوئی اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے کئی مہینے ہو گئے ہیں پڑے ہیں، کسی کو 15 دن ہو گئے، کسی کو کئی مہینے گزر گئے، کسی کو 9 ماہ گزر گئے اور باڈی کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کی پہچان نہ ہو سکی، اس کی شکل اتنی خراب ہو گئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہی، اتنی دیر ہو گئی کہ شکل پہچانی ہی نہ جا سکی۔ ایک ڈیٹیل انالائز کی ضرورت ہے کہ اب ان کے دفن کرنے کے بعد ان کا حساب و کتاب قبر میں شروع ہوگا یا پہلے ہی حساب و کتاب ہو گیا ہے، عذاب قبر پہلے ہی ہو گیا ہے، یا قبر میں جو نعمتیں ملنی ہیں یا قبر میں جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے کیا اسی جگہ پر ہی شروع ہو جاتا ہے، یہاں پر موت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرعی طور پر میت کو جلدی دفن کر دیا جائے۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو جلدی لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے، منتقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب ہے، نیک بندہ ہے اللہ کا، تو وہ جلدی بہلائی کو پہنچ جائے گا، اگر یعنی اللہ کا نافرمان ہے وہ تمہارے کندھوں سے اتر جائے گا۔ یعنی کہ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر کے جنازے میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ اس وقت ہے جب بذات قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ ایک وہ ہے جس کی قبر ہی نہیں ہے، جس کا جسم جل گیا، لاش ہی نہیں ملی، کیا اس کا بھی قبر میں حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے؟ کیا اس کو بھی قبر میں جو نعمتیں ملنی ہیں ملیں گی، وہ اس تک پہنچائی جائیں گی، اس پر عذاب ہوگا؟ ایک اور جہاں بھی ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اس سے سوال کیے جاتے ہیں۔ قبر میں جو سوال ہوتے ہیں، اگر وہ سوال کے جواب دے دیتا ہے، اگر وہ درست جواب دے دیتا ہے، صحیح جواب دے دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ نعمتیں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ اگر وہ سوال کے جواب نہیں دے پاتا تو عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مٹی کا گڑھ ہے، اگر ہم نے اس میں دفن کر دیا تو وہیں پر سوال و جواب ہوں گے۔ بلکہ اس شعر کو سمجھیے گا، سنیے گا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قبر سے مراد صرف مٹی نہیں بلکہ ہر وہ جگہ ہے یہاں میت ہو، وہی اس کے لیے قبر ہے، وہی پر ہی عذاب و سوال و جواب اسی جگہ پر ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ جس جگہ پر جسم ہے وہی جگہ ہی اس کی قبر ہے۔ ایک شخص جل گیا ہے تو کیا اسے سوال و جواب نہیں ہوں گے؟ یا جس کی قبر نہیں ہے، مثال کے طور پر فرعون کے تخت اٹھ گئے، سمندر کی تہہ میں ڈوب کر مر گیا، پہاڑوں کے نیچے دب کر مر گیا، جل کر راکھ ہو گیا، کیا سے سوال و جواب نہیں ہوں گے بلکہ اس سے سوال و جواب ہوں گے؟ عذاب قبر بھی ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ جس کی قبر ہو صرف اسی کے سوال و جواب ہوں گے، بلکہ جو شخص جس جگہ پر مر گیا، جل گیا، اس کے وہیں سوال و جواب ہوں گے، وہی اس کی قبر ہوگی۔ ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اس جہاں کے بعد ایک اور بھی جہاں ہے جو عالم برزخ ہے، وہاں سوال و جواب ہوتے ہیں، جو اس کو قبر کی نعمت ملنی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچا دی جاتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ ملبے تلے سمندر کے نیچے یا جل کر مر جائے، اس کو جو نعمت ملنی ہے وہاں پر بھی ملتی ہے، جو عذاب قبر ملنا ہے وہ وہاں پر بھی ملے گا۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔